آئی بھی بجھا دوں. میں دکھائی دے رہا ہوں نا آپ لوگ کو، خالی چمکوں گا نہیں اور کیا، چمک بھی رکھ. یہ آدمی کی چاہتے ہیں ہم لوگوں کو اچھے لگیں، اور یہ بری بات نہیں، مگر سمجھ لینا چاہیے دیندار بنیں گے تو اچھے لگیں گے، بے دین بنیں گے تو برے لگیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اسی سے شروع کروں جو بیان سے پہلے کیا. ہم سب یہ چاہتے ہیں ہم لوگوں کو اچھے لگیں. کتنے لوگوں کو اچھے لگیں؟ 10 آدمی کو، 150 آدمی کو، سب کو اچھے لگیں، سب کو اچھے لگیں. اور دشمن کو کوئی اچھا نہیں لگتا، دشمن کو کوئی اچھا نہیں لگتا. تو ہمارا دشمن کون ہے؟ اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں، صرف شیطان ہے. شیطان لوگوں کے دلوں میں دشمنی ڈالتا ہے تو لوگ دشمن بنتے ہیں. تو یہ اصل کہاں سے چلی بات؟ یہ شیطان کے پاس سے چلتی ہے، اور شیطان ہمارا دشمن ہے. اس کو ہماری کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. اس کو، شیطان کو کوئی مومن اچھا نہیں لگتا. ایمان لایا تو اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ خراب، اور ایمان کوئی لایا تو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ. تو ہم ایمان والے ہیں اس لیے ہم اللہ کو پسند ہیں، لیکن اس وقت پسند رہیں گے جب ہم اس کی بات مانیں گے، اور اس کی بات نہیں مانیں گے تو کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ اس کو پسند نہیں کرتے. اور گھر والوں نے آج بیان کی لالچ میں گھر کا اسپیکر اسے چالو کر دیا. تو میں نے کہا یہ کام تم لوگوں نے اچھا کیا، بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، مگر نہیں ہوا، اس لیے کہ یہاں بیان ہوتا رہتا اور میں محروم رہتا ہوں. اللہ سارے مریضوں کو شفا دے دے. رات کو تو پیشاب کی حالت تھی کہ کرتا تھا، پھر لگتا تھا ہو گیا، پھر اٹھ کے نکلتا تھا، پھر پلٹ کے جاتا تھا، کبھی کھڑا ہوتا تھا پھر بیٹھ جاتا تھا. بہت تھک گیا، پیشاب کر کر کے بہت تھک گیا. شکر ادا کرتا رہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ بستر پہ نہیں ہو رہا ہے، لنگی میں نہیں ہو رہا ہے، کھڑے کھڑے باتھ روم میں نہیں ہو رہا ہے. یہ تو تیرا بڑا احسان ہے. اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ایک آسان سا نسخہ ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے ہم تکلیف میں ہیں، یہ بہت غلط بات ہے. لیکن شیطان سکھاتا یہی ہے، کیونکہ شیطان جو سوچتا ہے تم ناشکرے بن جاؤ تو پھر خدا کو پسند نہیں آؤ گے، مجھ کو پسند آؤ گے، اور میں تم کو اپنی پسند کا بنانا چاہتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ ہم جتنے ہیں دنیا میں سب کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگی. تکلیف تکلیف جس کو دیکھو تکلیف کہتا ہے. بزرگوں میں بہت سے بزرگوں کو دیکھا، لیکن انہوں نے تکلیف کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے نعمتوں کا اظہار کیا. اور کیسے کیسے گنایا، الحمدللہ بہت اچھا ہوں، اللہ کا احسان ہے، دماغ اچھا ہے، سر میں کوئی تکلیف نہیں ہے، سوچ اچھی آتی ہے، اچھی جاتی ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہوں،
دل ان کی یاد میں رہتا ہے، آنکھیں پوری طرح سے دیکھتی ہیں، زبان اس کا نام لے لیتی ہے، زبان پہ کھانے کا مزہ ملتا ہے۔ ایسے گناتے گناتے پھر کہتے ہیں آج تھوڑا سا بخار ہے۔ کیا ہے؟ تکلیف نعمت کو اتنا بڑھا کر بتایا، میں نے مختصر کیا اسے، اور بڑھاتے بڑھاتے جب تکلیف کی بات دیکھو تھوڑا سا بخار ہے۔ اس سے زیادہ کوئی آسان نسخہ ہی نہیں دنیا میں چین سے رہنے کا۔ جس کا جی چاہے برت کے دیکھ، تو نفس نے کہنا شروع کیا، اور نفس شیطانی یہ ڈالتے ہیں، نفس شیطانی یہ ڈالتے ہیں، بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے۔ وہ سب کے ساتھ لگے۔ اس لیے رات کو کیوں بات یاد آ گئی، مگر کام کی ہے، بہت تھک گیا، یعنی یہ ہو رہا تھا کہ بستر پہ سر رکھو پھر اٹھ کے جاؤ، اور نیند کا غلبہ اس طرح سے کہ اور کچھ پڑھنا چاہو تو پڑھ بھی نہیں سکتے، کہ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں۔ تو خیال ہوا کہ ایک بزرگ نے جسمانی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بتایا تھا، یا سلامو یا سلامو یا سلام، اللہ کا نام ہے، اس کو 141 مرتبہ 141 ٹائمز کیا چیز ہے، یا سلام۔ تو میں نے درود پڑھا، اللہ کی دی توفیق سے یا سلامو پڑھنا چاہا، تو انگلی پر گنتی کرتا تو سو جاتا، اب پھر سو کے پھر بھاگ کے جانا ہے۔ تب سرانے تسبیح تھی۔ سرانے کیا ہونا چاہیے؟ تسبیح۔ سرانے کیا ہونا چاہیے؟ مسواک۔ سرانے کیا ہونا چاہیے؟ کتابیں، سونے سے پڑھنے کی پہلی کتابیں، اور سو کو اٹھ کر پڑھنے کی کتابیں، یہ سب سرانے ہونا چاہیے۔ موبائل بہت دور ہونا چاہیے۔ ہم موبائل کو ہاتھ کی پہنچ تک رکھتے ہیں، یہ ہمارا جسمانی روحانی ہر طرح کا بڑا نقصان ہے۔ ہاتھ کی پہنچ تک نہ ہو، اتنا دور ہو کہ اٹھ کر جانا پڑے، ورنہ نیند نہیں آئے گی، موبائل یاد آئے گا۔ اور نیند کا آنا نہ آنا، یہ نیند کا نہ آنا کوئی مرض نہیں تھا، یہ شیطان سبب بن رہا تھا کہ اس کو دور رکھو، اس کو اتنا منتشر رکھو کہ یہ سو نہ سکے، پھر اس کو یاد دلاؤ کہ موبائل ہی دیکھ لے، اور تو اچھی ہی چیز دیکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا کام کرتا ہے۔ وہ اچھی چیز نہیں دکھاتا، اس کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ دکھاتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے تم وہ دیکھو تو مجھے اچھے لگو گے۔ اور اپنے بچوں کے پاس سے موبائل لے لو، اور اپنے پاس سے بھی ہٹا کر کہیں لاکر میں ڈال دو، نہیں تو کبرڈ میں ڈال دو، ڈرا میں رکھ دو، کھلا ہی ایسا رکھ کے لاک کر دو، چابی لگی رہنے دو۔ اتنا بیٹا جرت نہیں کرے گا کہ آگے نکال کے لے کے جائیں، اتنی جرت کوئی بیٹا نہیں کرے۔ سنتے ضرور ہیں، سمجھتے بھی ضرور ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ یہ نہ کرنا کس سبب سے ہے، یہ خود فیصلہ کر رہے کہ اس سے بڑی کوئی بیوقوفی کی بات ہے کہ جس کام کے کرنے سے شیطان کا پسندیدہ بنے گا وہ کام کیسے کرتا ہے، اور جس کو اللہ نہ پسند کرے، اللہ نہ پسند، وہ شیطان کے پسندیدہ لوگوں میں ہے وہ۔ تو پھر یا سلامو پڑھا تسبیح سے، اس کے بعد جو پیشاب کیا تو راحت ہو گئی۔ اللہ کی قسم، دین میں راحت ہی ہے، دین میں عزت ہے، دین میں سب کچھ ہے، دین میں سب کچھ ہے۔ چھوٹی پوتی کو بڑا بیٹا لے کر نیچے اترا، ساتھ میں ہلکا چھوٹا سا کمبل تھا، اور جو میرے پاس آتی ہے تو میں زور سے شور مچاتا ہوں، ارے میری بچی آئی، میری بچی آئی، میری اچھی والی بچی آئی، آؤ مصافحہ کرو۔ مگر ایک مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ جتنے لوگ کمرے میں اب واجب ہو گیا سب سے مصافحہ کرنا، وہ سب کو پکڑ کے لائے گی، سب لوگ مصافحہ کرو۔ لیکن رات بہت غصے میں تھی، تو اس کے باپ نے بتایا ہلکا سا بخار ہے۔ میں نے کہا پڑھو نا، سب پڑھنے کی چیزیں جو ہیں، اب میں اسی ڈیٹیل میں نہیں جاتا،
پڑھ کے دم کیا گیا. دادی نے پڑھا, میں نے پڑھا, دوسرے بچے لوگ تھے, سب لوگوں نے پڑھا, اس پر دم کیا. تھوڑی دیر میں ہنسنے لگی اور کھیلنے لگی. اس کے سونے کا ٹائم ہوا, اس کو سلایا گیا. پھر وہ اس انداز سے نہیں بلکہ ہنستی بولتی چلی گئی. ہمارے یہاں بچوں کا سونے کا کوئی ٹائم طے نہیں ہے. ہمارے گھروں کی مصیبتیں ہم نے بنایا ہے. ہم جینے کا ڈھنگ نہیں جانتے. ہمیں بولنا صرف آتا ہے, اور بولنے والے کی بہت پکڑ ہے. 2 چیزوں سے پناہ مانگی گئی کہ اس سے بچائیے. اور آپ علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو گارنٹی لے لے کہ اس کی حفاظت کریں گے, میں جنت کا ضامن ہوں. پیمنٹ کیا کرنا ہے؟ جنت کے لیے پیمنٹ کیا کرنا ہے؟ زبان کو روک لینا. شرمگاہ کی حفاظت تو ہو ہی جاتی ہے. جنت کا پیمنٹ کر دیا آپ نے. واسطہ کون ہے دلانے والے؟ جن کی کسی بات کو اللہ نے رد نہیں کیا, کہہ دیا یہ کر لیجئے تو کر دیا. اور پوری روایتوں میں جو ایک بات ملے گی کہ 3 دعا مانگا, اتنی مانگا, اس میں ایک اللہ نے کہا یہ رہنے دیجیے. علماء کو اشکال ہوتا ہے بہت, وہ بیان سے بیان ڈھونڈتے ہیں یا پکڑتے ہیں. یہ کہنے کا مطلب ہی نہیں ہوتا کہ یہی ہوا ہے, بلکہ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کہیں. لیکن جس کی 99% مان لی جائے یا 1 کروڑ میں 1 بات نہ مانی جائے تو اس کو ماننا کہیں گے یا نہ ماننا کہیں گے؟ ماننا ہی کہیں گے. ہمارے 90% ہم نہیں مانتے اور اپنے کو ماننے والا سمجھتے ہیں. باتوں سے چاہے اچھی بات نکال لیجیے چاہے خراب بات نکال لیجیے, یہ تو اپنی سوچ کی بات ہے. لوگ باغ میں جاتے ہیں ہریالی کے لیے, گھاس پہ بیٹھنے کے لیے, سایہ دار درخت سے نفع اٹھانے کے لیے, اور پھولوں کو دیکھ کر فرحت حاصل کرنے کے لیے. لیکن اگر اسی میں کہیں سور پہنچ گیا ہے تو جا کے تلاش کرے گا کہ پاخانہ کہاں ہے. لیکن سور نے بھی ہم لوگ کو ایک سبق سکھا دیا ہے. دیکھو میں کبھی نگاہ اٹھا کے نہیں چلتا, مجھے کتنا بھی برا سمجھو مگر مجھ سے یہ سیکھ لو تو لوٹنے سے بچ جاؤ گے. سیکھنے والے سب جگہ سیکھتے ہیں, اور نقطہ نکالنے والے پکڑ کرنے والے ہو تو سب جگہ کرتے ہیں. نقطہ نکال کے خرابی کو اپنے اندر جمع کرنا, اس کے پاس سب سیو ہو رہا ہے, سب سیو ہو رہا ہے, کچھ بچا نہیں ہے. جو خراب سوچا وہ جمع ہوا, اچھا سوچا وہ جمع ہوا. اس لیے کہا بدگمانی سے بچو, خوشگمان رہو. صرف معاملہ کرنا ہو یا رشتہ کرنا ہو تو بدگمانی کے پہاڑ کھڑے کر دو. اگر ایسا نکل گیا تو کیا ہوا, ایسا نکل گیا تو کیا ہوا, اور ایسا نکل گیا تو کیا ہوا. اس کے علاوہ کیسا بھی نکلا بھی دکھتا ہے, نہیں اللہ کا بنایا بندہ ہے, میرے اللہ نے کہا میں نے اچھا بنایا. یہ خود سے کوئی خراب کام نہیں کرتا, یہ اس سے شیطان کرا دیتا ہے تاکہ اس کے اچھے لگنے والوں میں شامل ہو جائے. اور اللہ نے اتنی مہربانی کیا کہ اگر تجھ سے ایسا کام ہو گیا کہ شیطان کے گروپ میں تو چلا گیا تھوڑی دیر کے لیے, وہ لوگ خوش ہو گئے کہ ہمارے گروپ میں آ گیا ہے, تو توبہ کر لے, کہہ دے میرے اللہ مجھ کو معاف کر دیجیے, مجھ سے غلطی ہوئی تو پھر میں تجھ کو اپنے گروپ میں لے لیتا ہوں, کیا حرج ہے. میں نے تیرا نام نہیں کاٹا ہے, تیرا برا کام لکھنے بھی نہیں دیا ہے, میں اتنا مہربان رہوں. تو نے ابھی برا کیا, میں نے تیرا نام نہیں کاٹا, میرا والا نہیں ہے, میرا والا ہی ہے. اور فرشتہ جو گناہ لکھنے والا اس کا لکھنا بھی مت, کیونکہ وہ رائٹ والا فرشتہ جو نیکی لکھواتا ہے وہ کہتا ہے نیکی میں لکھوں گا, برائی تو لکھے گا, لیکن برائی فوراً نہیں لکھی جائے گی, نیکی میں فوراً لکھوں گا, میں امیر ہوں. بندے نے کر لیا غلط کام, لکھنے نہیں دیا. کتنے گھنٹے؟ تقریباً 6 گھنٹے. وہ پوچھتا بھی رہتا ہے, وہ آن ڈیوٹی ہے, وہ پوچھتا ہے سر اپنا کام کروں, اور آج کا کام والا تو بولتا ہے سر ذرا میں جا کر آتا ہوں.
کیونکہ سر بھی تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلا جاتا ہے تو جانتا ہے اس کو چھوڑیں گے تو میرے لیے جانے کا راستہ کھلا رہے گا. جو اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتا ہے وہ دین سے ہٹ کے نہ دکھائے بچوں کو نمونہ، دین پہ چل کے دکھائے. وہ چل کے نہیں دکھائے گا بچے نہیں کریں گے. خود دیر تک جاگنے کی عادت ہے. ارے کسی کو بیماری لگی ہے تو ٹھیک ہے، بیچارہ بیمار ہے، مجبور ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، وہ دعا مانگتے رہیں. اور اپنی بیماری دور کرنے کے لیے، اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے ایک بہت آسان سے ایک نسخہ اور ہے. ایک نسخہ پہلے بتا دیا کہ تکلیف کو بڑھا کر سوچو، تکلیف کو بڑھا کر سوچو. نہیں، تکلیف کو بڑھا کر سوچو اس معنی میں کہ تکلیف یہ کہاں تک بڑھتی ہے. یعنی پیشاب جو ہو رہا ہے یہ جا کر باتھ روم میں کر لیتے ہیں نا، اب بستر پہ ہو جائے تو، نلی لگ جائے تو. ابھی ایک صاحب کو ایک تھیلی لگائی گی پیشاب کی، اللہ جلدی سے ان کو صحت دے دے. یہ سب ہو سکتا ہے. یہ سب نہیں ہے تو مجھے تو بڑی راحت ہے. گویا ان تکلیفوں کو جو بڑھی ہوئی ہے اپنی نعمتوں پر، جتنی نعمتیں ہیں اس پر شکر کرنا کتنا سکھاتی ہے کہ تکلیف میں تو نعمت تلاش کر رہا ہے تو نعمت میں کتنی نعمت تلاش کر سکتا ہے. نعمتوں پہ نگاہ ہی نہیں ہوتی. ہماری پریشانی یہ ہے. دوسری ہے کہ پریشانی آ گئی ہے، پریشانی آ گئی، کوئی بیماری لگ گئی، پریشانی آ گئی، اس میں کیسے اور سکون حاصل ہو اور میں جلدی سے ٹھیک کیسے ہو جاؤں. تو ایک یہ کہ جتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں پیشاب کی بہت تکلیف ہے، اللہ سب کی تکلیف دور کر دیجئے. اللہ جتنے لوگ ہیں جن کا کاروبار دھندہ نہیں چل رہا ہے، اللہ سب کے دھندے کو چلا دیجئے. دیکھ لو جتنی تکلیف ہے سب اللہ جو دنیا میں جہاں جس تکلیف میں ہے سب کی سب تکلیف دور کر دیجئے. جب ہم سارے بندوں کے لیے کہیں گے تو اللہ خوش ہوگا کہ نہیں خوش ہوگا؟ ہم چاہ رہے تھے نا شروع میں کہا نا کہ اللہ خوش ہو جائے، لوگ خوش ہو جائیں. تو یہ تو بہت آسان نسخے ہیں. اور اللہ ہمارے ہر کام سے خوش ہو جائے، ہمارا ہر کام اللہ کو پسند آ جائے. تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پہلے اپنی ذات سے دیکھیں ہمارا بال آپ علیہ السلام کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا. سب سے اوپر وہی ہے نا. اور دور سے کسی کو دیکھو تو کیا دکھتا ہے؟ سر دکھتا ہے، کچھ اور دکھتا ہے، پیر دکھنے لگتا ہے. بھیڑ ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں تو دور سے کیا پیر دکھتا ہے؟ جب سر دکھتا ہے تو یہ سر اللہ کو پسند ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا پوچھنا پڑے گا؟ پسند کے کیسے بن جائیں. ربیع الاول ایک دن خوش ہونے کے لیے، خوش کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر دن، ہر عمل اللہ کو پسند آتا جائے گا. اور ہم جب اس کو پسند آتے جائیں گے تو لوگ ہمیں پسند کرنا شروع کر دیں گے. یہ تمہارے بیان میں بھی آئی تھی بات. تو یہ تو بہت آسان طریقہ ہے. اچھا کسی کا بال سنت کے طریقے پہ نہ ہو تو سنت طریقے پر بال رکھنے کے لیے مسئلہ پوچھنا پڑے گا کہ سنت طریقہ کیا ہے. تو آج کل چونکہ مفتی ہی نہیں رہے اس لیے مسئلہ کیسا پوچھیں گے؟ نہیں نا، کہاں رہے؟ ہر جگہ اتنے مفتی ہو گئے. اللہ اختلاف سے بچائے، اور جہاں اختلاف پسندیدہ ہو وہاں اختلاف کے ساتھ رکھ کے، جھگڑے کے ساتھ نہ رکھ کے. تو مفتی ملنا تو آسان ہے نا. آن لائن نہیں پوچھنا پتہ نہیں کون سا مفتی ہو، اسے پوچھ لینا. کہ نہیں ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ میرا بال دیکھ کر اللہ خوش ہو. اس کی زندگی میں کیا آنے والا ہے بتاؤ. ساری سوچ دل کے ساتھ جتنی باقی دماغ کا کام ہے
وہ یا اچھائی کی طرف لے کے جائے گا یا برائی کی طرف شیطان اس پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہم اس بال کے معاملے میں شیطان کے کنٹرول میں ہیں یا نبی و شریعت کے کنٹرول میں۔ بہت اہم بات ہے آپ کی توجہ کی برکت سے۔ اگر یہ چاہتے ہیں ہمیں لوگ پسند کریں تو سب سے پہلے ہوگا کہ ہمیں نبی پسند کرے اور اللہ پسند کرے۔ جب وہ پسند کر لیں گے تو لوگ اپنے آپ پسند کرنے چلے آئیں گے۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ محبت ہے؟ صحابہ کرام کو کس نے دیکھا؟ محبت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے دیکھا؟ محبت ہے؟ اتنی محبت ہے کہ جان تک قربان۔ کتنی محبت؟ سب قربان۔ اور جہاں موقع آیا وہاں کر کے دکھانے والوں نے دکھا بھی دیا ہے۔ جہاں موقع آیا وہاں کر کے دکھا دیا۔ اور جو آدمی بال رکھنے میں کیا شامل ہے؟ جذبات۔ جذبات بھی دو طرح کے بنتے ہیں اندر، ایک دینی بنتا ہے، ایک دین کے خلاف بنتا ہے۔ دین کے خلاف بنانا شیطان کا کام ہے، دین کے مطابق ڈالنا اللہ کا کام ہے، اور اللہ ڈالتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندے کی رہبری کسی عمل کے موقع پر اللہ کی طرف سے نہ کی جائے کہ ادھر چلوں کہ ادھر چلوں، فوراً آئے گا دماغ میں رائٹ چلو، یہی تمہارا راستہ ہے، چلو نہ چلو تمہاری ذمہ داری۔ وہ شیطان کھڑا رہتا ہے، ہر چوراہے پر ہے، ہر جگہ پر ہے، ہر موڑ پر ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کہتے نہیں ادھر مت چلو ادھر چلو۔ چہرے خراب لگتے، اور جس کے بال سنت کے مطابق ہے چہرے اچھے لگتے۔ ایک لڑکا بال بنوا کے آیا اور مشین سے کٹوا کے، بالکل ہلکا زیرو والی مشین، اور چھوٹا بچہ تھا۔ کچھ دن پہلے ملا تھا تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا بیٹا بال بڑے بڑے اچھے نہیں لگتے، شیطان کو لگتے اگر سنت کے خلاف ہے تو، اور بڑے اور سنت کے مطابق ہے تو رحمان کو اچھے لگتے، شیطان کو برے لگتے۔ وہ 2-3 دن کے بعد میرے پاس آ کے کہتا ہے میرا بال دیکھیے، اب اتنے بال، اتنا میں نظر کی دعا پھونکا اس کو۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ پسند آتا ہے جو شریعت ہے، اور بہت توبہ کرنا چاہیے اللہ وہ کیوں پسند آتا ہے جو شیطانی حرکت ہے۔ کہیں چھپ کر حرام کام ہو رہا ہے، کہیں چھپ کر حرام کام ہو رہا ہے جو اس سے اتنا مانوس ہو گیا شیطان سے کہ شیطان کے خلاف چلنا نہیں پسند ہے اس کو، اور جب اس کو پسند نہیں تو خدا کو پسند نہیں۔ توفیق سلب ہو گئی ہے، نمازیوں کی توفیق دھیرے دھیرے سلب ہو رہی ہے کہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام ختم ہو گیا۔ نہیں سوچتے کہ میرے کس گناہ کی وجہ سے، یہ سوچتے نہیں کہ میرے کس گناہ کی وجہ سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ ایسی آ بھری تھی تکبیر اولیٰ چھوٹنے پر۔ اور حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ بات یاد آ گئی مجھے کہ پڑھنے کے زمانے میں مدرسے میں، پڑھنے کے زمانے عالم بن رہے تھے۔ عالم وہ ہے جس کا علم عمل کو بڑھاتا جائے، عالم وہ نہیں ہے جس کا علم عمل کو گھٹاتا جائے۔ وہ کسی اور چیز کا شکار ہو گیا جس نے علم کی روشنی میں چھوڑنے کا سبق یاد رکھا ہے۔ صحابہ نے کرنے کا اتنا یاد رکھا تھا کہ غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی، اگر ان کی نہیں ہوگی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی، آپ کو یاد ہوگی بتائیے مجھے، کہ کہیں جا رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے، کہیں جا رہے تھے اونٹ پہ سوار تھے، مفہوم اس کا۔ ایک جگہ اونٹ کو بٹھایا اور ایک طرف کو گئے اور ایسے بیٹھے جیسے استنجا کریں گے۔ استنجا کیا نہیں، پھر اٹھ کر آئے، غلام یا کوئی ساتھی پوچھا آپ نے استنجا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں کیا۔ لیکن پھر یہ کیا کیا؟ کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے یہاں اونٹنی بٹھایا تھا اور وہاں استنجا کیا، تو نقل تو اتار سکتا ہوں، یہ تھے عاشق جو کرنے کے لیے نبی کو سیکھتے تھے اور دین سیکھتے تھے، ہم نے چھوڑنے کے لیے کیا ہے۔ وہ کہیں گئے تھے، عصر کے پہلے پہلے چھٹی ہو گئی تھی، حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اور واپس آئے تو جیسے قریب پہنچے تو دیکھا تو مسجد میں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی جماعت کھڑی ہو جائے گی. اے اللہ میری تکبیر چلی جائے گی، یا اللہ میری تکبیر چلی جائے گی. کسی گناہ کی نحوست ہے تکبیر چھوٹتی ہے، کسی گناہ کی نحوست ہے، اندر جھانک کے دیکھو کسی مومن سے بغض ہوگا. ظاہر کے گناہ چھوڑ دیا ہے، کسی مومن سے بغض ہوگا، کسی سے حسد ہوگا، خودبینی میں لگ گئے ہوں گے. یہ بدبینی اس لیے آتی ہے، خودبینی اپنا ایک مقام بنا لیتی ہے تو دو لوگوں سے بدگمانی ہوتی ہے، بدبینی آتی ہے اس کے حصے میں. اللہ شکیل کو سمجھا دے عافیت کے ساتھ، آپ لوگ کو بھی سمجھا دے. دین کھلواڑ نہیں ہے، اور دین آسان بہت ہے، کھیل بھی نہیں ہے اور آسان بھی بہت ہے. اس سے زیادہ آسان کیا ہے کہ مفتی سے مسئلہ پوچھ لیا، آج سے میرا بال ان کی مرضی کا ہو جائے گا، اسی وقت فیصلہ ہوگا. اس نے اپنے جذبات کو میرے لیے قربان کر دیا. اصل میں یہ لڑکیوں کے عاشق ہوتے ہیں. کس کے؟ یہ ہر لڑکی کو دل دیتے ہوئے جاتے، یہ مل جاتی، یہ مل جاتی، ابھی مل جاتی، یہی مل جاتی، یہ بھی مل جاتی، سبھی مل جاتی. ابے جب حرکت کرے گا ایسی کہ موبائل میں غلط چیزیں دیکھے گا، تنہائی میں اپنی جوانی لوٹے گا، تو جو ملے گی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوگا، کہیں اور جائے گی. نہیں ہمت طاقت ہے تو اللہ سے مانگ لو، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہے. کہ اللہ یہ غلط حرکت ہے، میں جانتا ہوں، نفس مجھے کھینچتا ہے، شیطان مجھے کھینچتا ہے، اور میں جانا بھی نہیں چاہتا. میرے اللہ مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے. نہ جانے کتنے نوجوانوں نے توبہ کیا ہے. میں پیر صاحب ہوں نا بھائی، حالات بتاتے ہیں، حالات بتاتے ہیں. تو شاہ صاحب بہت پریشان ہو گئے، آج میری تکبیر چلی جائے گی. شاہ صاحب بے چین ہو گئے. بالکل اس وقت شاہ صاحب نہیں تھے، وہ ایک طالب علم تھے، مدرسے میں پڑھ رہے تھے. 24 گھنٹے کی سنتیں سیکھ لو اور باطن کے امراض سیکھ لو. باطن کے فضائل نہیں سیکھو کہ تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، امراض سیکھ کے اس سے توبہ کر لو، اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے. اسی کو سیکھتے نہیں، باقی علم پہ تو غالب ہو گئے. ایسا ہوا ہے. جہاں تک محدود علم ہے، علم میں کوئی غالب نہیں ہو سکتا. علم اللہ کا بہت وسیع ہے، لیکن علم جب بڑھ جاتا ہے تو سمجھتے اب کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ وہ سمجھانا جان گئے. تو سمجھانا جان گئے، سمجھنا بھی جان جاؤ. تم پہلے وہ سمجھو کہ آنکھ کھلنے سے لے کے بستر پر جانے تک آپ علیہ السلام ہر عمل کو کیسے کرتے تھے، پہلے یہ سیکھو. مخلوق کے ساتھ ان کا دلی تعلق کیسا تھا، دشمنوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، وہ گھر میں کیسے تھے، وہ بیوی بچوں کے ساتھ کیسے تھے، وہ دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، وہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے. اور پارٹنر بن کے چلے بیپار کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنا تھا، یہ بن کے بھی چلے. اور ساتھ میں غلام تھا. تو بزنس مین کیسے تھے، آقا کیسے تھے. غلام کی زبان سے مائے خدیجہ رضی اللہ عنہ پوچھ لیا کہ وہ جانتے تھی کہ ان سے بڑا کوئی باخلاق ہی نہیں. ہم نقل میں اتاریں گے تو ہمارا حشر انشاءاللہ اچھوں کے ساتھ ہو جائے گا. ہم اصل کو پورا ہی نہیں کر سکتے، ہم تو نقلی عمل بھی کر کے جائیں گے تو بھی ہمارا حشر ہو جائے گا. لیکن ربیع الاول آیا، ایک دن بنا لیا، زندگی بھر کے لیے بھول گئے. ارے وہ جس کو کسی لمحے بھلایا نہیں جا سکتا، ہر عمل میں ان کی یاد کے ساتھ ہونا ہے کہ یہ میرے آقا نے ایسا کیا، میرے نبی علیہ السلام نے ایسا کیا. ان کو ہم بھولے اتنے ہیں کہ سال میں ایک دن خوشی منانے آ رہے ہیں، غم منانے آ رہے ہیں. تو اتنی فکر ہو گئی ان کو کہ میری تکبیر نہ چلی جائے. پڑھو ان کے حالات، پڑھو تو پتہ چلے. ایک کو پڑھ لو اور ایک کی نقل اتار لو گے تو بھی کامیاب ہو جائے گا. لیکن اصل کرو، بیان کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے نہیں، کرنے کے لیے. اور بات کتاب کی سنا رہا ہوں آپ کو، اپنے گھر سے نہیں پڑھن بنایا ہوں. وہ تیز قدموں سے آئے، اور وہ زمانہ تھا کہ لوٹے کے گردن میں رسی بندھی ہوتی تھی اور بالٹی بھی رکھی ہوتی تھی. لیکن اگر تھوڑا کام ہوتا تو پانی نکالنا تھا تو لوٹے سے نکال لیا کرتے تھے. وہ سوچنے لگے ابھی جب تک میں لوٹا ڈالوں گا، نکالوں گا اور وضو بناؤں گا، اتنی دیر میں میری تکبیر چلی جائے گی. کیا
ارے تکبیر چھوٹے تو ماتم کی چیز ہے، ماتم کی چیز ہے. ایک نمبر آنے والوں میں پیچھے رہ گئے تو ماتم کی چیز ہے. دین میں ایک نمبر ہے. ایمان کے بعد سب سے افضل چیز جو ہے افضل عمل و نماز ہے. اس کے سوا کوئی عمل ہی نہیں بتایا گیا ہے. اس کی یہ حالت ہماری ہے. کبھی مل جائے گی 1 رکعت مل جائے گی، کبھی 2 رکعت مل جائے گی. تکبیر گئی تو کیا ہوا؟ زندگی ایسی بے برکتی کے ساتھ گزرے گی. سمجھ لینا چاہیے دین کے کسی عمل کو چھوڑ دیا، چھوٹ گیا، افسوس کر لیا، ایک الگ چیز ملتی ہے. لیکن دین کے کسی عمل کو حقیر اور ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا، بہت بڑی پکڑ آتی ہے، معرفت سے محرومی ہوتی ہے. روز کی 5 وقت کی نماز میں اپنے کو دیکھو. شکیل میاں بولنے سے زیادہ اپنے کو سنبھالو، اور مجھے مت دیکھنا، میں نکلتا ہوں مجھے پیشاب آتا ہے تو میں کیا کروں گا؟ آؤ میری پچھلی زندگی میں سناؤں تم کو، اللہ کے لیے سناؤں. بڑھاپے اور بیماری میں عمل دیکھو گے، دیکھو جوانی کے عمل. اللہ کی دی توفیق سے ہوا، اسی کی دی توفیق سے ہوا، اللہ کی قسم اسی کی توفیق سے ہوا. کنویں کے قریب پہنچے، پانی اوپر آ گیا، جلدی سے وضو بنایا، شامل ہو گئے، تکبیر نہیں چھوٹی. سنا آپ نے؟ اللہ پسند کرتا ہے تو مخلوق کو غلام بناتا ہے. شیطان پسند کر لیتا ہے تو مخلوق کی غلامی میں لگا دیتا ہے. اللہ پسند کرتا ہے تو مخلوق کو غلام بناتا ہے. چاہتے چاہی گئی اور پوری ہوتی ہے. ایک بزرگ پڑھا رہے تھے بچوں کو اور کہا اللہ والے ایسے بھی ہوئے دنیا میں کہ یہ جو کھمبا ہے اگر کہیں کہ سونا بن جا تو سونا بن جاتا تھا، اسی وقت وہ سونا بن گیا. کہا میں نے تو اس سے تھوڑا ہی کہا تھا. جب کھمبا سونا بن سکتا ہے تو انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ لیکن پہلے ہمیں مسلمان بننا چاہیے، ہمیں نمونے کا مسلمان بننا چاہیے. اور نمونہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں، وہی اصل نمونہ ہے. اس لیے سنتوں کے سیکھنے کا خوب اہتمام شروع کرو. کتاب سرانے رکھو کہ سونے سے پہلے کتنے اعمال کیے جا سکتے ہیں. خود کرو، بچوں سے کراؤ. خود کرنا نہیں ہے، بچوں سے چاہتے ہو جائے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. تحریر بہت اچھی ہے، تقریر بہت اچھی ہے، ہر چیز بہت اچھی ہے. اچھا کتنے گھر ہیں جس کے اندر تعلیم تو ہو رہی ہے لیکن سنتوں کی عملی مشق نہیں کرائی جا رہی. اپنے اپنے گھروں میں دیکھو جن کے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے. کیا تمہارے گھر میں سونے سے پہلے سب کو کہا گیا کہ چلو سب سنت کے مطابق پہلے عمل کریں گے پھر سوئیں گے؟ تو جب ان کی نقل کریں گے، کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صبح سے لے کے شام تک ہر چیز میں. اور جس کے سر کا بال ہی درست نہ ہو، جس کے گال ہی درست نہ ہو. ارے گال داڑھی کیوں اڑاتا ہے آدمی؟ اسی لیے نا کہ اچھے لگیں گے. کون بولتا اچھے لگیں گے؟ لگے گا، شیطان کو لگے گا. داڑھی کیوں اڑاتا ہے؟ بال کے بعد یہاں نیچے آئیں گے، داڑھی آئے گی نا پہلے. رہ گیا چیزوں کا استعمال تو آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن ظاہری وضاحت میں یہ بال ہے نا، داڑھی کے بال. تو گال جو ہے داڑھی سے خالی ہے. اور اگر زیادہ بوجھ پڑ گیا ہو تو سنا دوں ایک بات. ایک مولانا صاحب ایک داڑھی منڈے کے گھر چلے گئے تھے. تھا داڑھی منڈا مگر مولانا لوگ سے کچھ محبت رکھتا رہا ہوگا تبھی بلایا ہوگا ناشتے کے لیے. تو ایک تو چھوٹا بچہ تھا، اس کو لا کے دے دیا کہ مولانا صاحب ذرا دیکھیے بچہ ہے، دعا کر دیجیے. تو مولانا صاحب نے جیسے لیا وہ داڑھی پہ کھیلنا شروع کر دیا. تو داڑھی منڈے نے کہا دیکھو مولانا صاحب بچے کو بھی داڑھی پہ اعتراض ہے. تو مولانا صاحب نے کہا بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ روز اماں ملتی تھیں، آج ابا مل گئے تو خوش ہو رہا ہے. یہی حشر ہوگا. اماں ہی بن کے جیو گے، گال صاف کرو گے تو گال صاف کرو گے تو اماں ہی رہو گے، مرد نہیں بن سکتے. اور جس گناہ سے طبیعت نہیں باز آتی کہو نا اللہ سے. میں بار بار یہ بات کو دہراتا ہوں، گناہ کر دینا یہ ہے، ماحول ہے، شیطان کا اثر ہے، ہو جاتا ہے. لیکن مومن ہو، تم کو خراب لگتا ہے تو تم کہو نا میرے اللہ آپ مجھے داڑھی کی توفیق دے دیجئے. ہر چیز آسان ہے دین کی، ہر عمل آسان ہے دین کا. ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم چھلے ہوئے گالوں سے لڑکیوں کو پھنسانا چاہتے. ابے تجھے شیطان نے لوٹ لیا تو پھنس گیا.
اور کوئی لڑکی پٹاتا نہیں، لڑکیاں جرأت کر کے آگے بڑھتی ہیں اور ہاتھ بڑھاتی ہیں، تو جا کے پکڑتا ہے. یاد رکھ لے، یہ تو تبلیغ کا اللہ بھرا کرے، اور تبلیغ میں جا کے بتایا گیا علم کے بغیر کام نہیں چلے گا، تو علماء کے دامن پکڑا. علماء کو اللہ اس لیے بہت اچھا رکھے کہ انہوں نے کہا کہ آج میں اپنے حضرت کا بیان سننے جا رہا ہوں. میں بولا بھائی حضرت کون ہوتا ہے؟ کہا چلو میرے ساتھ. وہاں گئے تو اللہ والا مل گیا. اللہ والا مل گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بولے سب کو اللہ والا بنا دیتے ہیں. تو جو سب کو اللہ والا بنا دیتا ہے وہ خود بھی پسندیدہ ہو گیا اور سب پسندیدہ ہو گئے. اور دنیا خوش ہو جائے، رب خوش نہ ہو جو آخرت میں فیصلہ کرنے والا ہے. اور دنیا تو تنگ ہی کر دیتا ہے، دنیا تو تنگ ہی کر دیتا ہے. عزت آبرو تو لٹ ہی جاتی ہے، کچھ باقی نہیں ہے. اٹھا کے دکھاؤ کتابیں، قرآن اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ. عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے، اور کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. کون اعلان کر رہا ہے؟ بولو بولو اہل علم بولے. کہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اختلاف والی بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے اور مومنین کے لیے. اور ہم چاہتے ہیں، شروع میں سوال کیا تھا، لوگ ہمیں پسند کریں گے تو عزت بھی ہوگی. اور بن جاؤ مومن، بن جاؤ شکیل میاں مومن بن جاؤ، اور اپنی اولادوں کو لے کے بیٹھو، سکھاؤ، ایک ایک عمل سکھاؤ صبح سے لے کے شام تک کی سنتوں کو. اور جو اولادیں بڑی ہو گئی وہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھو. سونے کے ٹائم سکھاؤ ایک چیز، دیکھو ایسا کرو، 3 دفعہ تینوں کل پڑھو، ہاتھ پہ دم کرو. دم کیسے کرو گے؟ ایسے ہلکا سا چھینٹا آ جائے، پھر اس کو سر سے ایسا آگے سے شروع کر کے پورے بدن پر پیچھے تک ہاتھ لے کے جاؤ. مجالے شیطان کچھ بگاڑ دے؟ ارے دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، شیطان کیا ہے؟ کر کے تو دیکھو. جس دن اکثریت خالی سنت کے مطابق سونے والے اور اٹھنے والوں کی ہو جائے گی، کسی کی مجال نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھ لے گا. یہاں اکثریت تو چھوڑو، کہتے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، سنت کے مطابق سوتا ہے، تیرے بچے سوتے ہیں، سکھایا تو انہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کرو، بچوں سے کرو. بیٹا بستر چھوڑنا ہے نا، دیکھو دیکھو الٹا پیر نیچے اتارو. سنت ہے بیٹا، یہ سنت ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ہمارے آخری نبی کی سنت ہے. تو آخری نبی، تاکہ معلوم ہو جائے ان کا عقیدہ نہ بدلنے پائے کہ کوئی نبی اور آیا کل مہدی کا دعویٰ کیا تو کہا نہیں چل جھوٹا، ہٹ یہاں سے. اور کہا سرانے مسواک ہونی چاہیے. مسواک لے لو بیٹا، مسواک اٹھاؤ، چلو ہاتھ دھلو، اور پانی ایسا گراؤ، یہ ہاتھ دھو لو، دونوں ہاتھ دھلو. 3 دفعہ ہو گیا. اب یہ مسواک لو، مسواک دھلو، اس کو کرو، پھر دھلو، پھر کرو، پھر دھلو، نچوڑو اور کرو. اب باہر دعا پڑھو بیت الخلاء میں جانے کی، چپل پہنو، بائیں پیر سے جاؤ. یہ ربیع الاول کا مطلب یہ توڑے کہ سال میں 1 دفعہ یاد کر لیا. پھر بڑے ناز کے ساتھ کہتے ہیں میرے گھر میں تعلیم ہوتی ہے. تیرا بیٹا سنت کے مطابق سوتا ہے، تو سوتا ہے، تعلیم کیوں کراتا ہے؟ تعلیم کیوں کرتا ہے؟ عمل نہ ہو اور علم بڑھے تو پکڑ کے سوا کچھ حصے میں نہیں آنے کا ہے. عمل نہ ہو، علم بڑھے تو پکڑ کے سوا کچھ حصے میں آنے کا نہیں. اس لیے کیا کریں گے؟ ابھی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب خریدیں گے. اور ایک کتاب بہت آسان سی آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، پہلے چھوٹی کتاب لے لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے. اور پھر سنن و آداب ایک کتاب آئی ہے، اس میں ایک ایک باب کھولا جائے اور ایک ایک پر عمل کرنے کی کوشش کیا جائے. جتنے پر عمل ہو سکتا ہے موقع کے اعتبار سے اتنے پر کیا جائے. باقی جو چھوٹتا ہو اس کو اگلے دن عمل میں لے لیا جائے. پھر اس میں چھوٹتا ہے، مطلب 30 عمل لکھا ہوا ہے، ہم آج 30 عمل کرنے جائیں گے تو سوئیں گے کب؟ دیر لگے گی. تو 5 آج کر لیا، 5 کل کر لیا، 5 اگلے دن کیا، تاکہ 30 پر عمل ہو جائے. پھر اس میں جو چاہے 2 4 5 اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے. جس دن چھٹی ہوگی اس دن سب پر عمل کر لیں گے کہ کل چھٹی ہے. سیٹرڈے نائٹ منایا جاتا ہے، مسلمان کے لیے سیٹرڈے نائٹ نہیں ہے،
اس کی تو ہر نائٹ جو ہے اس کی خوشخبری کے لیے ہے کہ تیرے عمل کو بدل دے تاکہ تو ہر وقت خوش ہو کے سو اور اٹھے تو خوش ہو کر اٹھے، تجھے اللہ خوش رکھے گا۔ آیت الکرسی پڑھ لیا، سونے سے پہلے بچوں کو پڑھا دیا، فرشتہ مقرر کر دیتے اللہ، نہ اس کے رہنے کا کوئی انتظام، نہ اس کے کھانے کا کوئی انتظام، نہ اس کی کوئی پگار دینا ہے، اور کس سے؟ جو سب سے بڑا دشمن ہے اس سے حفاظت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ ایک پہرے دار مفت میں دے دے جو بہکانے والے شیطان سے حفاظت فرمائے، کیا چاہیے؟ کہنے تقریر چاہیے، دھوکہ چاہیے، شیطان کا دھوکہ چاہیے۔ اور جتنی اتباع سنت بڑھتی جائے گی اللہ کی قسم اتنا ہی نور بڑھے گا، اتنا ہی شیطان پریشان ہوگا اور اتنا ہی چاہے گا اسے بجھا دو۔ اور جتنا اہتمام بڑھتا چاہے گا نماز کے اہتمام کے ساتھ سب چیزیں ہوں گی۔ نماز نماز ہے، نماز نماز ہے، اور سنت ہے سنت ہے، اس کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت روز کریں چاہے تھوڑا پڑھے، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ آپ کے عاشقوں نے جو قرآن پڑھا ہے خوش ہو کر، کہ ان کا دل خوش ہوتا تھا، ان کی روح خوش ہوتی تھی، ان کو آپ کی معرفت بڑھتی تھی، الفاظ جو چاہے کہہ لیں، مطلب ہونا چاہیے۔ ہمیں تو اس انداز کا قرآن سکھا دیجیے۔ ہیں پڑھنے والے دنیا میں کہ پڑھتے ہیں اور جھومتے ہیں، ان کا دل لگتا ہے، وہ چھوڑنا چاہتے ہی نہیں کہ چھوڑ دیں قرآن۔ ان کے پاس اگر وقت مل جائے تو 24 گھنٹے قرآن پڑھیں۔ میں ایسے بزرگوں کو دیکھا ہوں کہ روز ایک قرآن ختم کرتے تھے، رمضان میں بھی قرآن ایک ختم کرتے تھے۔ رمضان میں پوچھا رمضان میں کیا معمول ہے؟ کہا ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ میں نے کہا شروع سے لے کے ناز تک؟ کہا نہیں، جو تراویح میں سنانا رہتا اسی کو 30 دفعہ پڑھتا ہوں۔ جو تراویح میں سنانا رہتا ہے او حافظو، ارے ہے کوئی حافظ اس میں؟ فون نے پریشان کر رکھا ہے، ارے فون بند کر کے بیٹھو نا، فون بند کرو نا، ساری پارٹی قیمتی ہے، سارے پروگرام قیمتی ہیں، یہ اتنی قیمتی بات قیمتی نہیں ہے؟ دوڑتے ہیں فون کے لیے، کہہ دو جس سے بات کرنی ہے کہ فلاں ٹائم ہم بات کریں گے۔ کوئی رب تھوڑا ہی ہے، رب ہر دم بات کرنے کے لیے ہے، پارٹی ہر دم بات کرنے کے لیے نہیں۔ پارٹی کو ہولڈ پہ رکھو کہ فلاں سے فلاں وقت تک میں مسجد میں رہتا ہوں، سنوں گا نہیں، فون کرو گے تو نہیں اٹھاؤں گا۔ آن کر کے بیٹھتے ہیں، اور رینگتا ہے بیان، کون آیا ہوگا، کون ہوگا، کس کا فون ہوگا، اس وقت میں نے کس کو کہا تھا، اس کو کہا تھا، اہم بات چلی گئی، وہ اہم بات جو اس کے کام کی تھی وہ چلی گئی۔ نہیں میں تو سائلنٹ پہ رکھتا ہوں نا، بند کر دے گا تو موت آ جائے گی، نصیب کی روزی کسی اور کے ذمہ چلی جائے گی۔ اللہ کرے ہمیں شکیل کو بھی سمجھ میں آ جائے اور آپ کو بھی۔ اور داڑھی، پوری داڑھی ہوتی ہے، داڑھی یہ جو ہے یہاں سے ایک مشت، ایک مٹھی، اپنے ہاتھ کی مٹھی، محلے کا جم چھوٹا سا ہے تو اس کی مٹھی کا اعتبار نہیں، تمہارے ہاتھ کی مٹھی یہ ایسے پکڑو، نہیں بڑھتی فکر مت کرو، بڑھتی ہے بڑھنے دو، اس سے بڑی ہو تو کاٹ سکتے ہو، اس سے چھوٹی ہے تو نہیں کاٹ سکتے، شیپ نہیں دے سکتے، تمہاری بغیر شیپ کے اللہ کو پسند ہے، کسی کو آوے یا نہ آوے، تمہاری بغیر شیپ کی بھی اللہ کو پسند ہے۔ تھوڑے سے بال یہاں آئے تھے، تھوڑے یہاں، تھوڑے یہاں آئے، تھوڑے یہاں، اچھی لگتی ہے ہم کو تو، اللہ کی قسم اچھی لگتی ہے۔ ارے بیوقوفوں کے بال دیکھو کیسے کیسے بن رہے، تھوڑے سے یہاں آئے، تھوڑے سے یہاں آئے، جیسے لگتا ہے کھجلی کا مرض ہو گیا تھا تو کھجلا دیا تو اتنا جھڑ گیا تھا، پیسے دے کے بنوا رہے، پاگل، اتنے پاگل ہو گئے پیزا کھا کھا کے، یہ پیزا کھا کے پاگل ہوئے، پیزا کھایا، پیپسی پیا، کولا پیا، 7 اپ پیا۔ ایک بزرگ کو قبض ہو گیا تھا، بہت گیس بن رہی تھی، بہت پریشان تھے، یہاں چڑھ رہی تھی، تو نیا زمانہ تھا، یہ سب سافٹ ڈرنک آئی تھی، بڑے بزرگ پرانے بزرگ، تو سافٹ ڈرنک کا بھی لوگوں کو بہتوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو کسی نے لا کے دیا، کہا حضرت یہ 7 اپ ہے، یہ 7 اپ ہے، اسے پی لیجیے ڈکاریں آ جائیں گی، آرام ہو جائے گا۔ کہا اچھا، اب جانتے نہیں تو 7 اپ کیا چیز ہے، کہا پی لاؤ، تو پیا تو ڈکاریں آئی، ہوا بھی خارج ہوئی، تو کہا اس کا نام رکھو 7 اپ 1 ڈاؤن۔
تم لوگ بولو گے اتنی دیر سے ڈانٹ رہے ہو، نہیں ڈانٹ نہیں رہے، اللہ کی قسم اللہ کے پیارے کی بات سنا، اپنے نبی کی بات سنا رہے ہو، اپنے آقا کی بات سنا، ان کے سوا کسی کی عزت ہی نہیں، ان کو چھوڑ دیا عزت ہو ہی نہیں سکتی، کرسی کی عزت نہیں ہوتی، مال کی عزت نہیں ہوتی، لالچ سے پیار کرتا ہے آدمی، اللہ کا پیارا بننا ہے، سب کا پیارا بننا ہے تو نبی کا دلارا بننا پڑے گا۔ صبح سے لے کے شام تک ہر عمل کی سنت تلاش کرو اور اپنے گھر والوں، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، بس یہی اصل ربیع الاول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔